اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے تفہیم القرآن کے حوالے سے اسٹڈی سرکل جاری ہیں۔ جس طرح سے ہم نے رمضان المبارک میں پورے قرآن کا ترجمہ الحمدللہ مکمل کیا پڑھ کر، اور اس کے بعد پھر ہم نے مقدمہ تفہیم القرآن اور سورہ فاتحہ اور سورہ حجرات اور سورہ الانفطار ان کا مطالعہ اور اس پر اسٹڈی سرکل الحمدللہ مکمل کیا ہے۔ آج باذن اللہ تعالی ہم سورہ آل عمران جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ مدنی سورہ ہے اور 20 رکوع ہیں اس سورہ کے، انشاءاللہ اسے ہم اللہ نے چاہا تو مکمل کریں گے۔ آج پہلے نشست کے آغاز کے لیے میں درخواست کروں گا حسن قریشی بھائی سے کہ آپ سورہ آل عمران کے پہلے رکوع کی تلاوت فرمائیں اور ترجمہ بھی پیش کریں۔ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله هم عذاب شديد الله عزيز انتقام، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به ربنا، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد۔ جزاک اللہ خیر حسن بھائی، جزاک اللہ خیر۔ ترجمے کے لیے میں درخواست کروں گا رضا بھائی سے کہ آپ ترجمہ پڑھ دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔
اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے، اور اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے جو حق و باطل کا فرق دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں، ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی۔ اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں، وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے۔ اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے۔ اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور دوسری متشابہات جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بخلاف اس کے جو لوگ علم میں مختار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں، اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانشمند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ پروردگار، جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دیجیے، ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ پروردگار، تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر جناب۔ یہ الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ اس کا تلاوت بھی سنی اور ترجمہ بھی الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ اب ہم جو ہے اس کی تفہیم القرآن سے جو ہے وہ مطالعے کا آغاز کریں گے باذن اللہ تعالی، اور اس کے لیے جو ہے میں درخواست کروں گا اپنے سجاد بھائی سے کہ آپ جو ہے وہ تفہیم القرآن کا مطالعہ جو ہے وہ شروع فرمائیے، اور اس کے مطالعے کے لیے پہلے اس میں جو اس کی تلخیص ہے، اس کا نزول کا زمانہ، مضامین اور شان نزول، وہ آپ جو ہے وہ تلاوت اس کا مطالعہ شروع کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت میں ایک مقام پر آل عمران کا ذکر آیا ہے، اسی کو علامت کے طور پر اس کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول اور اجزاء مضمون، اس میں 4 تقریریں شامل ہیں۔ پہلی تقریر آغاز صورت سے چوتھے رکوع کی ابتدائی 2 آیات تک ہے، اور وہ غالباً جنگ بدر کے بعد قریبی زمانے ہی میں نازل ہوئی ہے۔ دوسری تقریر آیت ان اللہ اصطفی آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یعنی اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے کام کے لیے منتخب کیا تھا۔ اس آیت سے شروع ہوتی ہے اور چھٹے رکوع کے اختتام پر ختم ہوتی ہے۔ یہ 9 ہجری میں وفد نجران کی آمد کے موقع پر نازل ہوئی۔ تیسری تقریر 7ویں رکوع کے آغاز سے لے کر 12ویں رکوع کے اختتام تک چلتی ہے، اور اس کا زمانہ پہلی تقریر سے متصل ہی معلوم ہوتا ہے۔ اور چوتھی تقریر 13ویں رکوع سے ختم سورت تک جنگ احد کے بعد نازل ہوئی۔ اس میں خطاب اور مباحث کیا ہیں؟ ان مختلف تقریروں کو ملا کر جو چیز ایک مسلسل مضمون بناتی ہے وہ مقصد و مدعا اور مرکزی مضمون کی یکسانیت ہے۔ سورت کا خطاب خصوصیت کے ساتھ 2 گروہوں کی طرف ہے، ایک اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، دوسرے وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر
ایمان لائے تھے۔ پہلے گروہ کو اسی طرز پر مزید تبلیغ کی گئی ہے جس کا سلسلہ سورہ بقرہ میں شروع کیا گیا تھا۔ ان کی اعتقادی گمراہیوں اور اخلاقی خرابیوں پر تنبیہ کرتے ہوئے انہیں بتایا گیا ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قرآن اسی دین کی طرف بلا رہا ہے جس کی دعوت شروع سے تمام انبیاء دیتے چلے آئے، اور جو فطرت اللہ کے مطابق ایک ہی دین حق ہے۔ اس دین کے سیدھے راستہ سے ہٹ کر جو راہیں تم نے اختیار کی ہیں وہ خود ان کتابوں کی روح سے بھی صحیح نہیں ہے جن کو تم کتب آسمانی تسلیم کرتے ہو، لہذا اس صداقت کو قبول کرو جس کے صداقت ہونے سے تم خود بھی انکار نہیں کر سکتے۔ دوسرے گروہ کو جو اب بہترین امت ہونے کی حیثیت سے حق کا علمبردار اور دنیا کی اصلاح کا ذمہ دار بنایا جا چکا ہے، اسی سلسلے میں مزید ہدایات دی گئی ہیں جو سورہ بقرہ میں شروع ہوا تھا۔ انہیں پچھلی امتوں کے مذہبی و اخلاقی زوال کا عبرتناک نقشہ دکھا کر متنبہ کیا گیا ہے کہ ان کے نقشے قدم پر چلنے سے بچیں۔ انہیں بتایا گیا ہے کہ ایک مصلح جماعت ہونے کی حیثیت سے وہ کس طرح کام کریں اور ان اہل کتاب اور منافق مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کریں جو خدا کے راستے میں طرح طرح سے رکاوٹیں ڈال رہے تھے۔ انہیں اپنی ان کمزوریوں کی اصلاح پر بھی متوجہ کیا گیا ہے جن کا ظہور جنگ احد کے سلسلہ میں ہوا تھا۔ اس طرح یہ صورت نہ صرف آپ اپنے مختلف اجزاء میں مسلسل و مربوط ہے بلکہ سورہ بقرہ کے ساتھ بھی اس کا ایسا قریبی تعلق نظر آتا ہے کہ یہ بالکل اس کا تتمہ معلوم ہوتی اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا فطری مقام بقرہ سے متصل ہی ہے۔ سورت کا شان نزول، اس کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ نمبر 1، سورہ بقرہ میں اس دین حق پر ایمان لانے والوں کو جن آزمائشوں اور مصائب و مشکلات سے قبل از وقت متنبہ کر دیا گیا تھا وہ پوری شدت کے ساتھ پیش آ چکی تھی۔ جنگ بدر میں اگرچہ اہل ایمان کو فتح حاصل ہوئی تھی لیکن یہ جنگ گویا بڑوں کے چھتے میں پتھر مارنے کی ہم معنی تھی۔ اس اولین مسلح مقابلے میں عرب کی ان سب طاقتوں کو چونکا دیا تھا جو اس تحریک سے عداوت رکھتی تھی۔ ہر طرف طوفان کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ مسلمانوں پر ایک دائمی خوف اور بے اطمینانی کی حالت طاری تھی اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مدینے کی یہ چھوٹی سی بستی جس نے گرد و پیش کی ساری دنیا سے لڑائی مول لے لی ہے صفحہ ہستی سے مٹا ڈالی ہے۔ ان حالات کا مدینے کی معاشی حالت پر بھی نہایت برا اثر پڑ رہا تھا۔ اول تو ایک چھوٹے سے قصبے میں جس کی آبادی چند سو گھروں سے زیادہ نہ تھی، یکایک مہاجرین کی ایک بڑی تعداد کے آ جانے ہی سے معاشی توازن بگڑ چکا تھا۔ اس پر مزید مصیبت جاری رکھیے۔ اس پر مزید مصیبت اس حالت جنگ کی وجہ سے نازل ہو گئی۔ نمبر 2، ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف مدینہ کے یہودی قبائل کے ساتھ جو معاہدے کیے تھے ان لوگوں نے ان معاہدات کا ذرا برابر پاس نہ کیا۔ جنگ بدر کے موقع پر ان اہل کتاب کی ہمدردیاں توحید و نبوت اور کتاب و آخرت کے ماننے والے مسلمانوں کے بجائے بت پوجنے والے مشرکین کے ساتھ تھی۔ بدر کے بعد یہ لوگ کھلم کھلا قریش اور دوسرے قبائل عرب کو مسلمانوں کے خلاف جوش دلا دلا کر بدلہ لینے پر اکسانے لگے۔ خصوصاً بنی نذیر کے سردار کعب بن اشرف نے تو اس سلسلے میں اپنی مخالفانہ کوششوں کو اندھی عداوت بلکہ کمینہ پن کی حد تک پہنچا دیا۔ اہل مدینہ کے ساتھ ان یہودیوں کے ہمسائیگی اور دوستی کے جو تعلقات صدیوں سے چلے آ رہے تھے ان کا پاس و لحاظ بدر کے چند مہینے بعد بنی قینقاع پر جو ان یہودی قبیلوں میں سب سے زیادہ شریر لوگ تھے حملہ کر دیا اور انہیں اطراف مدینہ سے نکال باہر کیا۔ لیکن اس سے دوسرے یہودی قبائل کی آتش عناد اور زیادہ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے مدینے کے منافق مسلمانوں اور حجاز کے مشرک قبیلوں کے ساتھ ساز باز کر کے اسلام اور مسلمانوں کے لیے ہر طرف خطرات ہی خطرات پیدا کر دیے۔
حتیٰ کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے متعلق ہر وقت یہ اندیشہ رہنے لگا کہ نہ معلوم کب اب پر قاتلانہ حملہ ہو جائے۔ صحابہ کرام اس زمانے میں بالعموم ہتھیار بند سوتے تھے، شب خون کے ڈر سے راتوں کو پہرے دیے جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی کہیں نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے، صحابہ کرام گھبرا کر آگ کو ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے تھے۔ نمبر 3، بدر کی شکست کے بعد قریش کے دلوں میں آپ ہی انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی کہ اس پر مزید تیل یہودیوں نے چھڑکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ہی سال بعد مکے سے 3000 کا لشکر جرار مدینہ پر حملہ آور ہو گیا اور احد کے میدان میں وہ لڑائی پیش آئی جو جنگ احد کے نام سے مشہور ہے۔ اس جنگ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 آدمی مدینے سے نکلے تھے، مگر راستے میں سے 300 منافق یکا یک الگ ہو کر مدینے کی طرف پلٹ گئے، اور جو 700 آدمی آپ کے ساتھ رہ گئے تھے ان میں بھی منافقین کی ایک چھوٹی سی پارٹی شامل رہی، جس نے دوران جنگ میں مسلمانوں کے درمیان فتنہ برپا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ یہ پہلا موقع تھا جب معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے اپنے گھر میں اتنے کثیر التعداد مارے آستین موجود ہیں، اور وہ اس طرح باہر کے دشمنوں کے ساتھ مل کر خود اپنے بھائی بندوں کو نقصان پہنچانے پر تلے ہوئے۔ نمبر 4، جنگ احد میں مسلمانوں کو جو شکست ہوئی، اس میں اگرچہ منافقین کی تدبیروں کا ایک بڑا حصہ تھا، لیکن اس کے ساتھ مسلمانوں کی اپنی کمزوریوں کا حصہ بھی کچھ کم نہ تھا۔ اور یہ ایک قدرتی بات تھی کہ ایک خاص طرز فکر اور نظام اخلاق پر جو جماعت ابھی تازہ ہی بنی تھی، جس کی اخلاقی تربیت ابھی مکمل نہ ہو سکی تھی، اور جسے اپنے عقیدہ و مسلک کی حمایت میں لڑنے کا یہ دوسرا ہی موقع پیش آیا تھا، اس کے کام میں بعض کمزوریوں کا ظہور بھی ہوتا۔ اس لیے یہ ضرورت پیش آئی کہ جنگ کے بعد اس جنگ کی پوری سرگزشت پر ایک مفصل تبصرہ کیا جائے، اور اس میں اسلامی نقطہ نظر سے جو کمزوریاں مسلمانوں کے اندر پائی گئی تھیں، ان میں سے ایک ایک کی نشاندہی کر کے اس کی اصلاح کے متعلق ہدایات دی جائے۔ اس سلسلے میں یہ بات نظر میں رکھنے کے لائق ہے کہ اس جنگ پر قرآن کا تبصرہ ان تبصروں سے کتنا مختلف ہے جو دنیوی جنرل اپنی لڑائیوں کے بعد کیا کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر سجاد بھائی، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کا مطالعہ پیش کیا ہے۔ اس پر انشاءاللہ ڈسکشن میں جب ہمارا باری آئے گی ڈسکشن کی، اس میں بھی بات کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں صرف آپ کو ایک دو چیزیں جو ہے وہ کلیئر کر دوں۔ ایک لفظ استعمال ہوا تھا یہاں پہ مارے آستین، مار کہتے ہیں سانپ کو، مارے آستین کہتے ہیں آستین کا سانپ، یعنی یہ جو منافقین نکلے تھے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے مسلمانوں کے اندر جو فوج نکلی اس میں 30% لوگ منافق تھے، تو ان چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے زیادہ۔ دوسرا یہ کہ جو بات ہمارے سامنے آئی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کا پورا جو کنڈکٹ تھا اس پر اللہ رب کریم نے تبصرہ کیا ہے، مسلمانوں کی جو کمزوریاں تھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور جو پچھلی قوموں میں جو کمزوریاں تھیں جو مسلمانوں نے بھی اختیار کی اس کا بھی تذکرہ یہاں پر آئے گا۔ تو اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھ کر ہم نے مطالعہ کرنا ہے، آج کا مطالعہ بھی اور آن ورڈ مکمل جب تک ہم مطالعہ کریں گے اس کا، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اس کے مخاطب ہم لوگ ہیں۔ اگر آپ یہ بات ذہن میں رکھ کے پورا مطالعہ کریں گے اور سنیں گے تو اس کا جو اصل جو مقصد اور مدعا ہے پورے اسٹڈی سرکل کا وہ انشاءاللہ ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ یعنی آپ یہ کنسیڈر کریں کہ پورا جو خطاب اللہ تعالیٰ کا ہو رہا ہے یہ ہم لوگوں سے ہو رہا ہے، اور یہاں پر جو جماعت کہا گیا ایز اے ہول تمام مسلم امہ کو ایک جماعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، اور پوری مسلم امہ کو ایک جماعت بنانے کی طرف لانے کے لیے جتنی بھی جماعتیں بنیں گی، جتنی بھی تحریکیں اٹھیں گی، ان سب میں جو لوگ بھی شامل ہوں گے ان لوگوں کو بھی ان کی روشنی میں اپنی انفرادی اور اجتماعی سیرت اور کردار کو بنانا ہوگا، ادروائز جو ہے وہ دنیا میں کامیابی حاصل نہیں کر پائیں گے، اور شاید ان غلطیوں کا خمیازہ آخرت میں بھی بھگتنا پڑے گا۔ تو اس لیے جو بھی یہاں پر اصلاحی چیزیں آئیں گی اس کی روشنی میں، جو کمزوریاں بتائی جائیں گی اس کی روشنی میں، جو کرنے کے کام بتائے جائیں گے اس کو یہ سمجھیں کہ آپ سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں، اور آپ کو اور مجھے ہمارے بارے میں اللہ رب کریم بتا رہے ہیں۔ یہاں پر ہم یہاں سے جو ہے انشاءاللہ تشریح پڑھنے کا آغاز کریں گے، اور میں حفیظ الرحمان بھائی سے درخواست کروں گا کہ آپ یہاں سے تشریح کا آغاز کریں۔ جی
الف لام میم، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ حاشیہ نمبر 1 کی تشریح یہ سورہ بقرہ کے حاشیہ 278 میں بتائی گئی تھی۔ اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے۔ حاشیہ نمبر 2، عام طور پر لوگ تورات سے مراد بائبل کے پرانے عہد نامے کی ابتدائی کتابیں اور انجیل سے مراد نئے عہد نامے کی 4 مشہور انجیلیں لے لیتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ الجھن پیش آتی ہے کہ کیا فی الواقع یہ کتابیں کلام الہی ہیں، اور کیا واقعی قرآن ان سب باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو ان میں درج ہیں۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ تورات بائبل کی پہلی 5 کتابوں کا نام، بلکہ وہ ان کے اندر مندرجہ ہے، اور انجیل نئے عہد نامے کی اناجیل اربع کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ دراصل تورات سے مراد وہ احکام ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے لے کر ان کی وفات تک تقریباً 40 سال کے دوران میں ان پر نازل ہوئی۔ ان میں سے 10 احکام تو وہ تھے جو اللہ تعالیٰ نے پتھر کی لوحوں پر کنندہ کر کے انہیں دیے تھے۔ باقی ماندہ احکام کو حضرت موسیٰ نے لکھوا کر اس کی 12 نقلیں بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو دے دی تھی، اور ایک نقل بنی لادی کے حوالے کی تھی تاکہ وہ اس کی حفاظت کریں۔ اسی کتاب کا نام تورات تھا۔ یہ ایک مستقل کتاب کی حیثیت سے بیت المقدس کی پہلی تباہی کے وقت تک محفوظ تھی۔ اس کی ایک کاپی جو بنی لادی کے حوالے کی گئی تھی، پتھر کے لوحوں سمیت عہد کے صندوق میں رکھ دی گئی تھی، اور بنی اسرائیل اس کو توریت ہی کے نام سے جانتے تھے۔ لیکن اس سے ان کی غفلت اس حد تک کو پہنچ چکی تھی کہ یہودیہ کے بادشاہ یوسیہ کے عہد میں جب ہیکل سلیمانی کی مرمت ہوئی تو اتفاق سے سردار کاہن یعنی ہیکل زیادہ نشین اور قوم کے سب سے بڑے مذہبی پیشوا خلیقہ کو ایک جگہ توریت رکھی ہوئی مل گئی، اور اس نے ایک عجوبے کی طرح اسے شاہی منشی کو دیا، اور شاہی منشی نے اسے لے جا کر بادشاہ کے سامنے اس طرح پیش کیا جیسے ایک عجیب انکشاف ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بخت نصر نے یروشلم فتح کیا اور ہیکل سمیت شہر کی اینٹ سے اینٹ بنی اسرائیل نے تورات کے وہ اصل نسخے جو ان کے ہاں تاکہ نسیان پر رکھے ہوئے تھے اور بہت تھوڑی تعداد میں تھے، ہمیشہ کے لیے گم کر دیے۔ پھر جب عذر کاہن عزیر کے دور میں بنی اسرائیل کے بچے کچے لوگ بابل کی اسیری سے واپس یروشلم آئے اور دوبارہ بیت المقدس تعمیر ہوا، تو عزرا نے اپنی قوم کے چند دوسرے بزرگوں کی مدد سے بنی اسرائیل کی پوری تاریخ مرتب کی، جو اب بائبل کی پہلی 17 کتابوں پر مشتمل ہے۔ اس تاریخ کے 4 باب یعنی خروج، اجسار، گنتی اور استثناء حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت پر مشتمل ہے، اور اس سیرت ہی میں تاریخ نزول کی ترتیب کے مطابق تورات کی وہ آیات بھی حسب موقع درج کر دی گئی ہیں جو عزرا اور ان کے مددگار تورات ان منتشرہ اجزاء کا نام ہے جو سیرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر بکھرے ہوئے ہیں۔ ہم انہیں صرف اس علامت سے پہچان سکتے ہیں کہ اس تاریخی بیان کے دوران میں جہاں کہیں سیرت موسوی کا مصنف کہتا ہے کہ خدا نے موسیٰ سے یہ فرمایا، یا موسیٰ نے کہا کہ خداوند تمہارا خدا یہ کہتا ہے، وہاں سے کی تقریر شروع ہو جاتی ہے، وہاں وہ جز ختم ہو جاتا ہے۔ سینٹنس دوبارہ پڑھیے گا، خداوند تمہارا خدا یہ کہتا ہے۔ ہاں،
یا اچھا، اس تاریخی بیان کے دوران میں جہاں کہیں سیرت موسوی کا مصنف کہتا ہے کہ خدا نے موسیٰ سے یہ فرمایا یا موسیٰ نے کہا کہ خداوند تمہارا خدا، آپ کی آواز چلی گئی ہے حفیظ بھائی. آواز کلیئر ہے؟ نہیں، آپ کی آواز چلی گئی تھی. آپ دوبارہ اچھا، شروع ابھی کیجیے سینٹنس. جی ابھی کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جی میں ابھی شروع کرتا. آواز کلیئر ہے ابھی؟ جی اب کلیئر ہے. جی اچھا، سیرت موسوی کا مصنف کہتا ہے کہ خدا نے موسیٰ سے یہ فرمایا یا موسیٰ نے یہ کہا یا موسیٰ نے کہا کہ خداوند تمہارا خدا یہ کہتا ہے. وہاں سے تورات کا ایک جز شروع ہوتا ہے، اور جہاں پھر سیرت کی تقریر شروع ہو جاتی ہے وہاں وہ جز ختم ہو جاتا ہے. بیچ میں جہاں کہیں کوئی چیز بائبل کے مصنف نے تفسیر و تشریح کے طور پر بڑھا دی ہے، وہاں ایک آدمی کے لیے یہ تمیز کرنا سخت مشکل ہے کہ آیا یہ اصل تورات کا حصہ ہے یا شرح و تفسیر. تاہم جو لوگ کتب آسمانی میں بصیرت رکھتے ہیں وہ ایک حد تک صحت کے ساتھ یہ معلوم سے ملحق ہیں، کر دیے گئے ہیں. قرآن انہیں منتشر اجزاء کو تورات کہتا ہے اور انہی کی یہ تصدیق کرتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ان اجزاء کو جمع کر کے جب قرآن سے ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے تو بجز اس کے کہ بعض اصولی تعلیمات میں دونوں کتابوں کے درمیان یکسر فرق نہیں پایا جاتا. آج بھی ایک ناظر صریح طور پر یہ محسوس کر سکتا ہے کہ یہ دونوں چشمے ایک ہی منبع سے نکلے ہوئے ہیں. اسی طرح انجیل دراصل نام ہے ان الہامی خطبات اور اقوال کا جو مسیح علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری 2.5-3 برس میں بحیثیت نبی، وہ کلمات طیبات آپ کی زندگی میں لکھے اور مرتب کیے گئے تھے یا نہیں، اس کے متعلق اب ہمارے پاس کوئی ذریعہ معلومات نہیں ہے. ممکن ہے بعض لوگوں نے انہیں نوٹ کر لیا ہو اور ممکن ہے کہ سننے والے معتقدین نے ان کو زبانی یاد کر رکھا ہو. بہرحال ایک مدت کے بعد جب آن جناب کی سیرت پاک پر بات اور ارشادات بھی جگہ جگہ حسب موقع اس کو دوبارہ پڑھیے گا حفیظ بھائی، یہاں سے آواز رک گئی تھی آپ کی. ایک مدت کے بعد جب آن جناب کی سیرت پاک، یہاں سے جناب کی سیرت پاک پر مختلف رسالے لکھے گئے تو ان میں تاریخی بیان کے ساتھ ساتھ وہ خطبات اور ارشادات بھی جگہ جگہ آجمیتی مرکز لوکا اور یوحنا کی جن کتابوں کو اناجیل کہا جاتا ہے دراصل انجیل وہ نہیں ہے، بلکہ انجیل حضرت مسیح کے وہ ارشادات ہیں جو ان کے اندر درج ہیں. ہمارے پاس ان کو پہچاننے اور مصنفین سیرت کے اپنے کلام سے ان کو ممیز کرنے کا اس کے سوا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جہاں سیرت کا مصنف کہتا ہے کہ مسیح نے یہ فرمایا یا لوگوں کو یہ تعلیم دی، صرف وہی مقامات اصل انجیل کے اجزاء ہیں. قرآن انہی اجزاء کے مجموعے کو انجیل کہتے، انہی کی وہ تصدیق کرتا ہے. آج کوئی شخص ان بکھرے ہوئے اجزاء کو مرتب کر کے قرآن سے ان کا مقابلہ کر کے دیکھے تو دونوں میں بہت ہی کم فرق پائے گا، اور جو تھوڑا بہت فرق محسوس ہوگا وہ بھی غیر متعصبانہ غور و تعامل کے بعد بآسانی حل کیا جا سکے گا. جزاک اللہ خیر حفیظ بھائی. یہاں سے رفیق بھائی آپ شروع کیجیے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے اور اس نے وہ صورت لی ہے جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی۔ اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ حاشیہ نمبر 3، یعنی وہ کائنات کی تمام حقیقتوں کا جاننے والا ہے، لہذا جو کتاب اس نے نازل کی ہو وہ سراسر حق ہی ہونی چاہیے، بلکہ خالص حق صرف اسی کتاب میں انسان کو میسر آ سکتا ہے جو اس علیم و دانا کی طرف سے نازل ہو۔ وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے۔ حاشیہ نمبر 4، اس میں دو اہم حقیقتوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک یہ کہ تمہاری فطرت کو جیسا وہ جانتا ہے نہ کوئی دوسرا جان سکتا ہے نہ تم خود جان سکتے ہو، لہذا اس کی رہنمائی پر اعتماد کیے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ جس نے تمہارے استقرار حمل سے لے کر بعد کے مراحل تک ہر موقع پر تمہاری چھوٹی سے چھوٹی ضرورتوں تک کو پورا کرنے کا اہتمام کیا، کس طرح ممکن تھا کہ وہ دنیا کی زندگی میں تمہاری ہدایت اور رہنمائی کا انتظام نہ کرتا؟ حالانکہ تم سب سے بڑھ کر اگر کسی چیز کے محتاج ہو تو وہ یہی ہے۔ اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے۔ اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات ہیں جو کتاب کی اصل بنیاد ہے۔ محکم پکی اور پختہ چیز کو کہتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 5، محکم پکی اور پختہ چیز کو کہتے ہیں۔ آیات محکمات سے مراد وہ آیات ہیں جن کی زبان بالکل صاف ہے، جن کا مفہوم متعین کرنے میں کسی اشتباہ کی گنجائش نہیں ہے، جن کے الفاظ معنی و مدعا پر صاف اور صریح دلالت کرتے ہیں، جنہیں تعویلات کا تختہ مشق بنانے کا موقع مشکل ہی سے کسی کو مل سکتا ہے۔ یہ آیات کا اصل بنیاد ہے، یعنی قرآن جس غرض کے لیے نازل ہوا ہے اس غرض کو یہی آیتیں پورا کرتی ہیں۔ انہی میں اسلام کی طرف دنیا کو دعوت دی گئی ہے، انہی میں عبرت اور نصیحت کی باتیں فرمائی گئی ہیں، انہی میں گمراہیوں کی تردید اور راہ راست کی توضیح کی گئی ہے، انہی میں دین کے بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں، انہی میں عقائد، عبادات، اخلاق، فرائض اور امر و نہی کے احکام ارشاد ہوئے ہیں۔ پس جو شخص طالب حق ہو اور یہ جاننے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہو وہ کس راہ پر چلے اور کس راہ پر نہ چلے، اس کی پیاس بجھانے کے لیے آیات محکمات ہی اصل مرجع ہے، اور فطرتاً انہی پر اس کی توجہ مرکوز ہوگی اور وہ زیادہ تر انہی سے فائدہ اٹھانے میں مشغول رہے گا۔ دوسری متشابہات یعنی وہ آیات جس کے مفہوم میں اشتباہ کی گنجائش ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ انسان کے لیے زندگی کا کوئی راستہ تجویز نہیں کیا جا سکتا جب تک کائنات کی حقیقت اور اس کے آغاز و انجام اور اس میں انسان کی حیثیت اور ایسے ہی دوسرے بنیادی امور کے متعلق وہ انسانی علم کی گرفت میں نہ کبھی آئی ہیں نہ آ سکتی ہیں، جن کو اس نے نہ کبھی دیکھا، نہ چھوا، نہ چکھا۔ ان کے لیے انسانی زبان میں نہ ایسے الفاظ مل سکتے ہیں جو انہیں کے لیے وضع کیے گئے ہوں، اور نہ ایسے معروف اسالیب بیان مل سکتے ہیں جن سے ہر سامع کے ذہن میں ان کی صحیح تصویر کھینچ جائے۔ لامحالہ یہ ناگزیر ہے کہ اس نوعیت کے مضامین کو بیان کرنے کے لیے الفاظ اور اسالیب بیان وہ استعمال کیے جائیں جو دراصل حقیقت سے قریب تر مشابہت رکھنے والی محسوس چیزوں کے لیے انسانی زبان میں پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ مابعد الطبی مسائل کے بیان میں قرآن کے اندر ایسی ہی زبان استعمال کی گئی ہے، اور متشابہات سے مراد وہ آیات ہیں جن میں یہ زبان استعمال ہوئی ہے۔
لیکن اس زبان کا زیادہ سے زیادہ فائدہ بس اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ آدمی کو حقیقت کے قریب تک پہنچا دے یا اس کا ایک دھندلا سا تصور پیدا کر دے۔ ایسی آیات کے مفہوم کو متعین کرنے کی جتنی زیادہ کوشش کی جائے گی اتنے ہی زیادہ اشتباہات اور احتمالات سے سابقہ پیش آئے گا، حتیٰ کہ انسان حقیقت سے قریب تر ہونے کی بجائے اور زیادہ دور ہوتا چلا جائے گا۔ پس جو لوگ طالب حق ہیں اور ذوق فضول نہیں رکھتے تو وہ متشابہات سے حقیقت کے اس دھندلے تصور پر قناعت کر لیتے ہیں جو کام چلانے کے لیے کافی ہے، اور اپنی تمام تر توجہ محکمات پر صرف کرتے ہیں۔ مگر جو لوگ فضول یا فتنہ جو ہوتے ہیں ان کا تمام تر مشغلہ متشابہات ہی کی بحث و تنقیب ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیر ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ حاشیہ نمبر 7۔ یہاں کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ جب وہ لوگ متشابہات کا صحیح مفہوم جانتے ہی نہیں تو ان پر ایمان کیسے لے آئے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک معقول آدمی کو قرآن کے کلام اللہ ہونے کا یقین محکمات کے مطالعہ سے حاصل ہوتا ہے، نہ کہ متشابہات کی تعویلوں سے، اور جب آیات محکمات میں غور و فکر کرنے سے اس کو یہ اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب واقعی اللہ ہی کی کتاب ہے تو پھر متشابہات اس کے دل میں کوئی خلجان پیدا نہیں کرتے، یہاں تک کہ ان کا سیدھا سادہ مفہوم اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے، اس کو وہ لے لیتا ہے، اور جہاں پیچیدگی رونما ہوتی ہے وہاں کھوج لگانے اور مشگافیاں کرنے کی بجائے وہ اللہ کے کلام پر مجمل ایمان لا کر اپنی توجہ کام کی باتوں کی طرف پھیر دیتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر رفیق بھائی۔ یہاں سے جو ہے وہ الحمدللہ ہم نے جو ہے آج سورہ آل عمران کے پہلے رکوع کا مطالعہ کیا ہے۔ کسی بھائی کے پاس اگر تفہیم القرآن کی جلد موجود ہے تو سورہ بقرہ کی حاشیہ نمبر 278 اگر آپ کھول لیں اور مجھے بتا دیں ہینڈ ریز کر کے کہ آپ کے پاس ہے، وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ جو پہلی آیت تھی اس کا جو ہے وہ رہ گیا تھا۔ 278 نہیں ہے میرے خیال میں، یہ میرے پاس ہے حامد بھائی۔ جی ٹھیک ہے، آپ پڑھیں پہلے، یہ آیت پڑھ لیجئے، پہلی آیت الف لام میم۔ ایک منٹ میں نکال 278 صفحہ آیت نمبر۔ جی غالباً یہ 278 شاید غلطی سے ہے، میرا اندازہ ہے، کیونکہ یہ حروف مقطعات کے بارے میں ہے تو یہ حاشیہ نمبر 1 ہے۔ نہیں، یہ حروف مقطعات کے بارے میں نہیں ہے، یہ وہ ہے جو کہ آیت الکرسی کے حوالے سے ہوگا یہ نا۔ اچھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی نادان لوگوں نے اپنی جگہ چاہے کتنے ہی خدا اور معبود بنا رکھے ہوں، مگر اصل واقعہ یہ ہے خدائی پوری کی پوری شرکت اس غیر فانی ذات کی ہے جو کسی کی بخشی ہوئی زندگی سے نہیں بلکہ آپ اپنی ہی حیات سے زندہ ہے، اور جس کے بلبوتے ہی پر کائنات کا یہ سارا نظام قائم ہے۔ اپنی سلطنت میں خداوندی کے جملہ اختیارات کا مالک وہ خود ہی ہے، کوئی دوسرا نہ اس کی صفات میں اس کے ہے، نہ اس کے اختیارات میں اور نہ اس کے حقوق میں، لہذا اس کو چھوڑ کر یا اس کے ساتھ شریک ٹھہرا کر زمین یا آسمان میں جہاں بھی کسی اور کو معبود الہ بنایا جا رہا ہے، ایک جھوٹ گڑا جا رہا ہے اور حقیقت کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے۔ جزاک اللہ خیر طارق بھائی، یہ ہمارا مطالعہ جو ہے مکمل ہوا ہے آج۔ انشاءاللہ جو ہے وہ اس پر جتنا بھی وقت ہمارے پاس ہے
اس پہ تبادلہ خیال کریں گے اللہ نے چاہا تو جو کچھ بھی ہم نے سمجھا ہے. تو سب سے پہلے جو ہے ہم اس کے جو موضوع مضمون شان نزول ہے تو اس کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں تاکہ پوری سورہ جو ہے پڑھنے سے پہلے ہمارے ذہن میں اس کا ایک اجمالی سا خاکہ جو ہے پورا اسٹرکچر ہمارے ذہن میں آ جائے اس کا. تو اس پہ پہلے بات کر لیتے ہیں. آپ کے لیے فورم اوپن ہے, بات کیجئے. اس میں زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ جن بھائی نے اس حصے کا مطالعہ کیا ہو اگر وہ خود سے اس کا آغاز کر دیا کریں کہ جو کچھ بھی انہوں نے پڑھا ہے تو اس کی کچھ تلخیص جو ہے وہ آغاز کریں, تو اس طرح جو ہے وہ گفتگو کے آغاز میں جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی ہمارے لیے, کیونکہ دہرانا بڑا ضروری ہے. جب تک اس کو پورے کو دہرائیں گے نہیں تو یہ جو ہم نے پورا مطالعہ کیا ہے یہ ذہن میں جو ہے وہ اس طرح سے نہیں بیٹھے گا جس طرح سے بیٹھنا چاہیے اس کا. تو اس پر بات کر لیں. اس کے جو زمانہ نزول اور اجزائے مضمون ہیں, جو 4 تقریروں کی بات آئی ہے کہ اس میں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو کچھ بھی سورہ آل عمران کے اندر, اس میں 4 بنیادی طور پر جو ہے وہ خطابات ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو پہلے خطاب کے بارے میں کوئی بھائی جو ہے وہ بتا دیں کہ یہ پہلا خطاب جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ کہاں سے کہاں تک ہے اور اس کا موضوع کیا ہے اس کا. پہلی تقریر کا آغاز یہ سورت سے چوتھے رکوع کی ابتدائی 2 آیتوں تک ہے اور وہ غالباً جنگ بدر کے بعد قریبی زمانے میں نازل ہو. جی جزاک اللہ خیر. تو یہ پہلی تقریر کا ہمیں پتہ چل گیا کہ ابھی جو ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں یہاں سے لے کر 4 رکوع پڑھیں گے ہم لوگ, اس کے بعد 2 آیات اور ہوں گی. تو یہاں تک جو ہے ہمارا ایک موضوع جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. تو اس لیے پورے موضوع کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جنگ بدر کا قریبی زمانہ ہے یہ جس میں یہ نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے. دوسری تقریر کے بارے میں کوئی بھائی بات کریں, کہاں سے کہاں تک ہے, موضوع کیا ہے اس کا. دوسری تقریر آیت ان اللہ اصطفیٰ سے شروع ہوتی ہے جی اور چھٹے رکوع اختتام پر ختم ہوتی ہے. یہ 9 ہجری میں نجران کی آمد کے موقع پر نازل ہوئی. جی ٹھیک, جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. یعنی کہ جو 5ویں رکوع کی ابتدائی 2 آیات تک جو ہے وہ پہلا خطاب چل رہا ہے جو جنگ بدر کے قریبی زمانے کا ہے. اس کے بعد جو آیات ہیں 5ویں رکوع کی اور پھر چھٹا رکوع, یہ جو ہے وفد نجران. یہ ذہن میں رکھیں کہ نجران اس وقت جو ہے ایک پورا عیسائی علاقہ تھا اور وہاں سے عیسائیوں کا ایک وفد جو ہے یہ 9 ہجری میں آیا تھا, عیسائیوں کا وفد. اور آپ کے علم میں ہے کہ جنگ بدر کون سی ہجری میں ہوئی تھی, بتائیے ذرا. 2 ہجری. 2 ہجری. جی 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی تھی اور 9 ہجری میں جو ہے یہ وفد نجران آیا تھا اور ان آیاتوں کو یہاں پر پلیس کیا گیا ہے. اور یہ بات ہم نے مقدمہ تفہیم القرآن میں پڑھ لی تھی کہ یہ جو آیتوں کی پلیسمنٹ ہے چاہے ان کے درمیان زمانہ کتنا بھی ہو, یہ کیا ہے, کس طرح سے ہوئی ہے, یہ آلریڈی ڈیفائنڈ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جی. اور کی کس نے تھی یہ پلیسمنٹ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس کو پلیس کیا تھا اور اللہ کے حکم سے جو ہے وہ یہ جتنی بھی آیات پلیس کی گئی ہیں اللہ کے حکم سے کی گئی ہیں, کسی اور کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے بالکل بھی. تیسری تقریر کے بارے میں کوئی بھائی بتائیں گے کہ یہ کہاں سے کہاں تک ہے اور اس کا موضوع کیا ہے. تیسری تقریر جو ہے وہ 7ویں رکوع سے شروع ہو کر 12ویں رکوع کے اختتام تک چلتی ہے اور یہ بالکل جو پہلی تقریر ہے یعنی غزوہ بدر کے پاس یہ اسی کے متعلق ہے, اس سے متصل ہی معلوم ہوتی ہے کیونکہ اس کے قریب کے زمانے میں نازل ہوئی. جزاک اللہ خیر. یعنی کہ ہمیں پتہ چلا کہ جو 6 رکوع یہ والے پڑھیں گے ہم, یہ جو ابتدائی ہم جو 4 رکوع اور 2 آیتیں پڑھیں گے غزوہ بدر کے قریب کے زمانے کی, یہ اسی سے منسلکہ ہوں گی اور یہاں پر بہت سارے ہمارے لیے تجزیے اور احکامات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمائے ہیں. چوتھی تقریر کے بارے میں کوئی بھائی بتا دیں. السلام علیکم. چوتھی تقریر 13ویں رکوع سے ختم سورت تک ہے جو کہ جنگ احد کے بعد نازل ہوئے ہیں. جی جزاک اللہ خیر. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ آخری جو 8 رکوع ہیں سورہ آل عمران کے, وہ جنگ احد کے بعد جو ہے یعنی کہ غزوہ بدر ہوا, غزوہ بدر سے منسلکہ وقت میں اللہ تعالیٰ نے پورا تجزیہ
اور احکامات بتائے. اس کے بعد پھر جب غزوہ احد کون سی سنہ ہجری میں ہوا تھا؟ غزوہ احد غزوہ 3 ہجری میں. 3 ہجری میں، جی بالکل، 1 سال بعد، یعنی کہ غزوہ بدر کے 1 سال بعد 3 ہجری میں جو ہے غزوہ احد ہوا تھا. اور پھر یہ آیتیں جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آخری 8 رکوع ہیں یہ جو ہے 1 سال بعد، یعنی جو غزوہ بدر کے 1 سال بعد جو ہے نازل ہونے والے. تو یہ تو ہمیں ایک مل گیا کہ اس کا تاریخی بیک گراؤنڈ اور موضوعات ہمارے سامنے آ گئے. جو اس میں جو جن موضوعات پہ خطاب ہے اور جو مباحث یہاں پر آ رہے ہیں، ڈسکشنز جو یہاں پر آ رہے ہیں، ان ڈسکشنز اس میں کون ہیں، 2 اس کے میجر جو اس کے مخاطبین ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ جرنل ڈسکشنز ہیں پوری انسانیت کے لیے، یا اس میں اسپیسیفک لوگ ہیں جن کا ڈسکشن ہو رہا ہے؟ اس میں 2 گروپ ہیں حامد بھائی. ایک تو یہود و نصارہ اس وقت کے جو تھے، اور دوسرے اس وقت کے جو مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے. یہ 2 گروپوں کو یہ خطاب کیا گیا. اچھا، یہ کیا اسی وقت کے یہود اور نصارہ ہیں اور اسی وقت کے مسلمان ہیں جن سے خطاب ہوا ہے؟ نہیں، یہ آج تک کے. جی، یعنی یہ آن ورڈ، جب تک یہ قیامت نہیں آتی، کیونکہ قرآن جو ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے. تو اہل کتاب جو ہے، اہل کتاب میں ہم جو ہے یہود اور نصارہ کو جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. اہل کتاب ایک طرف ہے، ایک گروہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ایز اے ون پارٹی جو ہے لیا ہے اہل کتاب کو، اور ہم جو ہے مسلمان جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ایک دوسری پارٹی ہیں. تو یہ 2 پارٹیوں کا بیسکلی جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک پورا تجزیہ یہاں پر پیش کیا ہے. اب جو ہے ہم آگے بڑھتے ہیں، اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جن کو جو ہے میجر کون سی ایشوز ہیں جو ڈسکس ہوئے ہیں یہاں پر دونوں پارٹیوں کے حوالے سے، یعنی کہ یہود اور نصارہ اور مسلمانوں کے حوالے سے. یہاں میں نے اس کو مینشن بھی کیا ہے 2 نکات کی صورت میں. مین چیز ہے ان کی اعتقادی جو گمراہی اور ان میں اخلاقی خرابیاں، وہ بیسیکلی ان کو، تو اس یعنی کو ان کی ذرا تربیت. اس کو ذرا ڈسکرائب کر دیجئے کہ اعتقادی گمراہیاں کسے کہتے ہیں اور اخلاقی خرابیاں کسے کہتے ہیں. اعتقاد کیا چیز ہوتی ہے؟ گمراہی تو وہی ہوگی جو وہ کرتے تھے اللہ پاک کے ساتھ دوسروں کو بھی، اور وہ ان کے اعتقاد میں بڑی میجر گمراہی تھی ان کے، یہ جو شرک کرتے تھے. اور مسلمانوں کے بارے میں غالباً یہ جو اخلاقی خرابی ہیں یہ شاید ان کے بارے میں ہے کہ ابھی چونکہ جیسے آگے بھی کہا گیا کہ ابھی تربیت بھی شروع کے مرحلے میں تھی، اور یہ 2 جنگیں آگے، جنگ بدر اور جنگ احد، تو ابھی تک وہ تربیت مکمل نہیں ہو سکی تھی جو ریکوائرڈ تھی اس وقت. تو یہ اخلاقی خرابیوں کے بارے میں بھی اللہ پاک نے اس میں تنبیہ کیا ہے مسلمانوں کو. اچھا، اس میں میں نے یہ عرض کیا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ اس کے ڈیفائن کریں کہ اعتقادی خرابی جب ہم کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اردو میں یا انگریزی میں. اعتقادی خرابی کیا ہوتی ہے اور اخلاقی خرابی کیا ہوتی ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ابھی میں خرابی کی بات نہیں کر رہا کہ خرابی 1، خرابی 2، خرابی 3، بلکہ خرابی اعتقاد کی خرابی اور اخلاق کی خرابی، ان 2 کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس پہ بات کریں. یعنی یہ معتقد سے اگر ہم نکالیں اعتقاد کو، کہ وہ یعنی وہ کمپلیٹ پورا کا پورا وہ اس طرف نہیں آئے، یعنی بیسیکلی وہ منافق جو آگے جو پہلے رکوع میں. جی، اعتقاد تو حامد بھائی یہ آپ کا فیت اور ایمان ہے، اس کی یہ گمراہی ہے. جو یہ تو بڑی بنیادی چیز ہے. بعد میں پھر آگے کی اخلاقی خرابیاں، وہ اس کے کیریکٹر اور آگے معاملات، وہ اس طرف اور چیزیں ہیں. لیکن اعتقاد جو ہے یہ ایمان اور اس کا جو فیت ہے، خاص طور اعتقاد، اس کی گمراہیاں ہیں جو ذکر ہو رہی ہیں. بہت خوب. جی رفیق بھائی. جی، میں جو اعتقادی ہیں وہ تو ان کے عقیدے کے متعلق جو خرابیاں تھیں وہ ہے. تو جو اخلاقی ہیں وہ ظاہر ہے ہم پڑھتے ہیں کہ سورہ غزوہ احد میں جو یہودی تھے، اس کے بعد جو غزوہ خندق ہے اس میں بھی انہیں اخلاقی خرابیاں یہ تھی کہ وہ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتے تھے. جو ان کے مسلمانوں کے ساتھ ان کا معاہدے تھے، انہوں نے معاہدے توڑے، تو یہ ان میں اخلاقی خرابیاں تھیں.
جزاک اللہ خیر. تو ہم نے یہ ڈیفائن کیا کہ اعتقادی خرابیاں جو ہے بنیادی طور پر وہ ذہنی چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ کا فیتھ، جو طارق بھائی نے بات کی کہ ایمان آپ کا کیا ہے، اسی طرح آپ کا نظریہ کیا ہے، سوچ کیا ہے، خیالات کیا ہیں. آپ کے نظریے میں، سوچ میں، فکر میں، خیالات میں جو گمراہی ہوتی ہے وہ اعتقادی خرابی ہے، کیونکہ اس کی بنیاد کے اوپر انسان کی پوری زندگی بلڈ ہوتی ہے. انسان کی سوچ ہے جس کی بنیاد کے اوپر اس کی زندگی بلڈ ہوتی ہے پوری. یعنی اگر عیسائیوں کی سوچ یہ بن گئی اور نظریہ یہ بن گیا کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام ان کی سب کی جگہ قربانی دے کے چلے گئے اللہ کے پاس اور اب یہ سب لوگ بخشے جائیں گے، تو یہ ایک اعتقادی خرابی ہو گئی، جو کہ اب جب عمل پذیر ہوگی تو وہ جو ہے کیا کیا خرابیاں پھیلائے گی وہ الگ ہوگی. یا کسی نے نظریہ پیش کر دیا دنیا میں کہ خدا ہے ہی نہیں، یا کسی نے نظریہ پیش کر دیا کہ نعوذ باللہ خدا تھا، زمین اس نے بنایا اور پھر ناؤ ہی گون، اور اس کے پاس جو ہے نا مطلب کوئی اختیارات بھی نہیں ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اعتقاد کی خرابیاں ہیں، فکری خرابیاں ہیں، نظریے کی خرابیاں ہیں. اور اخلاقی خرابیاں ہوتی ہیں. اخلاق کا مطلب ہوتا ہے پورا عمل، پوری سیرت، پورا آپ کا کریکٹر، کردار آپ کا. جس طرح سے رفیق بھائی نے بھی بات کی کہ آپ امانت ہے، دیانت ہے، سچ ہے، وعدہ پورا کرنا ہے، اس کے اندر حلال کمانا ہے، لوگوں کا خیال کرنا ہے، بے کسوں کی مدد کرنا ہے، والدین کے حقوق ادا کرنا ہے. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو کریکٹر سے تعلق رکھتی ہیں یہ اخلاقی خرابیاں ہوتی ہیں جو اس کو خراب کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ دونوں ہی چیزیں آئیں گی یہاں پر. تو جہاں پر بھی اعتقاد کی خرابی آئے اس کو بھی ہم نے نوٹ کرنا ہے، اور جہاں پر بھی اخلاق کی خرابی آئے اس کو بھی ہم نے نوٹ کرنا ہے، تاکہ ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کر سکیں. تو اس کے بعد تذکرہ ہوا ہے کہ جو انہوں نے اہل کتاب نے اپنی کتابوں سے ہٹ کر جو طریقہ کار اختیار کیا اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ درست نہیں ہے وہ طریقہ کار. اور پھر دوسرے گروہ کے بارے میں کیا بتایا گیا کہ جو دوسرا گروہ ہے جو جس کو امت مسلمہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، تو اس کی کیا ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے امت مسلمہ کی، جس میں ہم اور آپ شامل ہیں. یہ کہ پچھلی امتوں کے نقش قدم پر مت چلیں، اور ان کی جو جن وجوہات سے ان کے اوپر کہہ لیں ان کو مغضوب کیا گیا یا ان سے ناراضگی ہوئی اللہ تعالیٰ کی، تو ان کو مت فالو کریں، اور جو قرآن میں بتائی جا رہی ہے بات اس کے اوپر عمل کریں. یہ میری سمجھ میں آ رہا ہے اس میں لکھا ہے. جی یہ تو آپ نے گائیڈ لائن بتا دی نا، لیکن اٹ سیلف جو رسپانسبلٹی ہے امت مسلمہ کی وہ کیا ہے؟ امت کو اللہ تعالیٰ نے امت بنائی کیوں ہے یہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کیوں تھا، اس امت کی مین رسپانسبلٹی ہے کیا؟ جی رفیق بھائی. امر بالمعروف اور یعنی جی غلط کی بات سے روکنا، اور جو ہے وہ صحیح بات کو آگے بڑھانا. جی بالکل ٹھیک. جی رفیق بھائی آپ بات کر رہے تھے. جی میں بھی یہی کہنا چاہتا تھا کہ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، تو اب یہ ذمہ داری نبیوں کی، نبی تو آنا نہیں ہے، تو یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ یہ ذمہ داری ہے وہ اس کام کو لے کر آگے چلیں اور نہی عن المنکر پہ کام کریں، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور برائیوں سے لوگوں کو منع کریں. یہ اب آگے امت کی ذمہ داری ہے. تو یہ ذمہ داری ہے کیا، مطلب کس لیول پہ ادا کرنے کی ذمہ داری ہے؟ یہ کوئی ایک خاص لیول ہے، یعنی کہ ہم اپنی انفرادی زندگیوں کو ٹھیک کر لیں تو یہ ذمہ داری ہماری ادا ہو جائے گی؟ بالکل یہ انفرادی زندگی سے شروع ہوتی ہے اور یہ امت تک جاتی ہے. ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے تو اس کے بعد ہم جو ہے نا ہم کسی کو کہیں گے، کسی کو تبلیغ کریں گے یا کسی کو اس کی ہدایت باز کریں گے. پہلے تو سب سے ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں. جب اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے اس کے بعد پھر اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اس کے بعد پھر جو ہے نا بعد میں محلے داروں کو، پھر معاشرے کو، اس طرح جو ہے نا پوری امت پھر اس پہ کور ہو جاتی ہے. ٹھیک. جی شاہد بھائی آپ اس پر، شاہد محمود بھائی آپ کوئی روشنی ڈالیں گے اس پر کہ جو امت کی ذمہ داری ہے یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، تو جس طرح رفیق بھائی نے بھی اس کے مختلف لیئرز اور مختلف اسٹیپس یہاں پر بتائے ہیں،
تو اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں گے کہ یہ کس طرح سے امت کو یہ ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، امت کا کام کیا بنتا ہے اس حوالے سے کرنے کا کام؟ جی اسی سورہ ال عمران کی جو آیت ہے اس میں آگے جا کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ایک بہترین امت ہو، نکالی گئی ہے لوگوں کے لیے، اور جو کام وہ جو ہے وہ یہی ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے بچاتے ہو۔ تو اسی سورہ ال عمران کی آگے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کی آیت آئے گی تو اس میں اس کو پڑھیں گے۔ تو جزاک اللہ امت خیر۔ کا جو یہ کام جی یہی ہے کہ جو اسی آیت میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ ٹھیک، تو یہاں پر اس نقطے کو اٹھانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جب یہ ہم ڈسکشن اس پر مزید کریں گے تو اس وقت آپ ذہنی طور پہ بالکل تیار رہیں کہ کیونکہ ہم نے یہاں سے کرنے کے کام سیکھنے ہوں گے۔ جو امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی کہ ہم نیکیاں کو سکھائیں، نیکیوں پہ لوگوں کو آمادہ کریں، نیکیوں پہ لوگوں کو تیار کریں، برائیوں کے بارے میں اویئرنیس دیں، برائیوں کو روکیں اور برائیوں کو روکنے کا پورا جو ہے وہ نظام جو ہے وہ قائم کریں۔ تو یہ جو برائیاں ہیں اور جو نیکیاں ہیں یہ انڈیویجول لیول پہ کیسے کی جائیں گی، یعنی انڈیویجول اپنی ذات، پھر جو ہے اجتماعی طور پہ کیسے ہوں گی، یعنی کہ اپنے گھر والے اور پڑوس اور رشتہ دار اور پوری سوسائٹی ایز اے ہول، اور اس کا جو آخری جو اس کا جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ہائیسٹ پوائنٹ کیا ہوگا، کس طریقے سے پورے کا پورا نظام جو ہے وہ اس کے مطابق جو ہے بدلنا ہوگا اور اس کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی۔ تو اس موضوع پر میری درخواست ہوگی آپ سے کہ آپ اس پر غور و فکر فرمائیے، اور جب انشاءاللہ اس پر مزید ہم ڈسکشن کریں گے تو باذن اللہ تعالیٰ اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اس طرف، اس کے تاریخی پس منظر کی طرف۔ تو کوئی بھائی اس کی تھوڑی سی سمری یہاں پہ رکھ دیں کہ اس وقت سچویشن کیا تھی مسلمانوں کی جب یہ آیات نازل ہوئی۔ جی طارق بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جنگ احد کے بعد یہ اس کا شان نزول ہے، لیکن اس کی جو آگے جو ابتدا ہوئی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ بدر کے فوراً بعد جو معاملات ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ جنگ تو ہم نے جیت لی، لیکن بعد میں جو کفر کے جو چیلنج ہوا اور جو ان کا جو ریاکشن تھا وہ تو اس کو برداشت نہیں ان سے ہو رہا تھا، تو ہر طرف جو ہے وہ پلاننگ اور ساری وہ شروع ہو گئی کہ کس طرح اس چھوٹی سی جو تحریک جو ابھی اٹھی ہے مدینے سے، اس کو شروع سے اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو اس جو یہودی تھے انہوں نے بڑا رول پلے کیا، پھر منافقین تھے، ایون جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ احد کے لیے چلے تو 1000 میں سے 300 تو وہیں پہ الگ ہو گئے، اور باقی ایک چھوٹی سی جماعت ہوتی ہے، اس میں یہ بھی کہا گیا کہ پھر بھی منافقین رہ گئے تھے جو وہاں دوران جنگ جو ہے وہ شرارتیں کرتے رہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو مدینے کے یہودی تھے، ایون دو کہ ان کے ساتھ معاہدہ ہو چکا تھا لیکن وہ توڑتے رہتے تھے، اور وہ بڑی بے وفائی اس وقت کی جب ایک مشکل حالات تھے۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑا پری ایمپٹیو اس میں ایکشن لیا کہ جو مدینے کے باہر جو یہودی تھے مختلف علاقوں میں رہ رہے تھے اور وہ بہت ہی ایک حد سے گزرے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان پہ حملہ کیا اور ان کو کنٹرول کیا، اور اس سے پھر یہ ہوا کہ ایک تھوڑی سی فضا مسلمانوں کے حق میں ہو گئی، لیکن اوورآل ابھی بھی بہت مشکل حالات تھے چاروں طرف سے۔ ادھر سے مکہ کے جو قریش تھے وہ اپنی بدر کا کام نہیں بھول رہے تھے، ان کو شکست تھی، اور وہ بھی ایک چڑھائی کے لیے پوری ادھر سے بھی تیاری تھی۔ تو یہ ان سارے حالات میں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لیڈرشپ ہے وہ دیکھیں آپ کس طرح وہ ان حالات کو فکس کرتی ہے۔ یہ یہودی خاص طور پہ جو ایک اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ تو انتہا وہ ہوگی اس کی جو تھی وہ غداری کی اور جو معاہدے توڑ دیتے تھے۔ تو یہ ایک اوورآل فضا تھی اس وقت جس میں یہ جنگ جو ہے لڑی گئی۔ جزاک اللہ خیر طارق بھائی۔ یعنی اس سے ایک تو ہمیں یہ سبق مل رہا ہے یہاں پر کہ جو پہلے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی ذمہ داری لگائی ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی، تو امت کے سائز کتنا بھی ہو، لوگ کتنے بھی کم ہوں، یہ ذمہ داری ساقط نہیں ہوتی، یہ ذمہ داری ادا کرنا ہوتی ہے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی ذمہ داری ادا کر رہے تھے اپنی کم تعداد ہونے کے باوجود، اور اس کے باوجود کہ آپ کے چاروں طرف اور پورے عرب کے اندر جو ہے آپ کے دشمن جو ہے بڑی تعداد کے اندر بکھرے ہوئے تھے. اور یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ بات بتائی ہے کہ جب بھی آپ اللہ کے دین کا علم لے کر اٹھیں گے اور اس کام کو کرنا شروع کریں گے تو آپ کے اوپر آزمائشیں بھی آئیں گی، مصائب بھی آئیں گے. کوئی ٹھنڈا میٹھا کام نہیں ہے محض کہ انسان سوچے کہ جی میں یہ کام اسٹارٹ کروں گا تو یہ بس جو ہے بغیر کوئی مجھے نقصان اٹھائے ہوئے یا بغیر کسی آزمائش سے گزرے ہوئے یا بغیر کسی ٹینشن سے گزرے ہوئے یا بغیر کسی کا مقابلہ کیے ہوئے جو ہے وہ یہ میں کام کر سکوں گا. اس میں مختلف قسم کی جو آزمائشیں ہیں، مصائب ہیں، مشکلات ہیں وہ آتی ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ صحابہ جو ہے کیفیت یہ تھی کہ رات میں بھی ہتھیار باندھ کے سوتے تھے اور آپ کو یہ بس ہر وقت یہ خطرہ رہتا تھا کہ کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جو ہے وہ کافی سارے جو ہے گروپس گھوم رہے تھے یہاں سے وہاں، اور صحابہ کو یہ بھی فکر تھی کہ ایسا نہ ہو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نقصان پہنچائیں. پھر اس پوری صورتحال کے اندر بھوک کی کیفیت بہت شدید تھی، کاروبار کی حالات بہت خراب تھے، لوگوں کا گزارا بہت مشکل ہو گیا تھا. چھوٹی سی بستی تھی مدینہ منورہ کی، اس کی معیشت بہت چھوٹی تھی اس کی. پھر اتنا بڑا ان کے اوپر برڈن آیا جو مہاجرین کا، تو ظاہر ہے کہ اس سے پوری جو معیشت تھی ان کی وہ ڈسٹرب ہو گئی. اگین پھر یہ ہوا کہ چاروں طرف سے خطرات موجود تھے تو ان کی جو تجارت تھی وہ اس سے متاثر ہو گئی. جب وہ قبائل کے ساتھ تجارت کرتے تھے مختلف قسم کی، وہ متاثر ہو گئی. باہر سے سامان کا آنا اور یہاں سے ایکسپورٹ ہونا، امپورٹ ایکسپورٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی. تو یہ مطلب سچویشن جو ہے وہ معاشی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی اور ذہنی طور پہ بھی، جس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ ٹینس، انتہائی درجے کی جو ٹینشن ہوتی ہے وہ صورتحال جو ہے موجود تھی. اس پوری صورتحال کے اندر جو ہے مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، آپ کی بات کو ماننا نہیں چھوڑا، سماع اور اطاعت سے باہر نہیں ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بالکل غافل نہیں ہوئے. اور پھر نبی کریم نے جس طرح یہودیوں سے معاہدے کیے تھے، اس پر کافی ساری کنٹروورسیز بنائی جاتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہودیوں سے معاہدے کیے تھے، لیکن ان جنگوں کے موقع پر جو انہوں نے حرکتیں کی اور جس طرح مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی مشرکوں کے ساتھ مل کر، تو اس کے بعد پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ جو سلوک ہوا وہ بھی پھر ہمارے سامنے آتا ہے اور مزید آئے گا انشاءاللہ آگے جب ہم جو ہے وہ دیکھیں گے. ایک اور اہم نقطہ جو یہاں پر سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود تھے اور آپ کی قیادت میں جو ہے لشکر نکلا، اور اس لشکر میں 30% لوگ، مور دین 30% آپ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ کچھ منافقین ان 700 کے اندر بھی موجود تھے، تو 30% منافقین موجود تھے اس وقت. تو اس لیے جب آج کے دور میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ مسلمانوں میں منافقوں کی ایک بڑی تعداد ہے، فاسقوں کی ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کے اندر، تو ان چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ ڈر جائیں کہ یار یہ تو اتنے منافق ہیں، ہم مقابلہ کیسے کریں گے، ہم آگے کیسے بڑھیں گے، ہم دعوت دین کا کام کیسے کریں گے. یہ موجود رہیں گے اس طرح کے لوگ، اور جب یہ جیسے جیسے کام آگے بڑھتا ہے دعوت دین کا، یہ لوگ جو ہے وہ ایکسپوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، خود ہی ایکسپوز ہو جائیں گے. جب آزمائشیں آئیں گی، جب مشکلات آئیں گی، جب آپ آگے بڑھیں گے تو ایسے لوگ جو ہے وہ ایکسپوز ہونا شروع ہو جائیں گے. ایک اور نقطہ جو ہمارے سامنے آیا وہ یہ کہ یہ جو کچھ بھی وہاں پر جو ہے پیش آیا تھا مسلمانوں کو، تو اس میں ہمیشہ جو ہے نا وہ پرابلم کا جو کاز ہے وہ باہر نہیں ڈھونڈنا چاہیے. ایک اور سبق ہمیں یہاں پہ مل رہا ہے کہ ہمیشہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ درپیش آیا انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر یا تحریکی طور پر کوئی مسئلہ پیش آیا، فوراً ہم باہر ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں، فلانے نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا، فلانی سپر پاور نے یہ کر دیا ہمارے ساتھ، فلانے آدمی نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا. بجائے مسئلے کو باہر ڈھونڈنے کے پہلے اندر ڈھونڈنا چاہیے مسئلے کو کہ اپنے اندر تو ایسی کیا کیا کمزوریاں ہیں کہ جو ہمیں ایک مضبوط اور طاقتور امت جو ہے وہ بننے سے روک رہی ہیں، تاکہ جو ہے وہ ان کا سدباب کیا جا سکے اور اس کی روشنی میں پھر ہم آگے بڑھ سکیں. آج کا جو مطالعہ ہم نے کیا ہے اس میں اب جو تورات اور انجیل ان سے کیا مراد ہے، اس پر اگر کوئی بھائی جو ہے وہ 2-3 منٹ میں اس کی تلخیص پیش کر دیں تاکہ لوگوں کے ذہن کلیئر ہو جائیں کہ جب تورات کہتا ہے قرآن، جب انجیل کہتا ہے قرآن، اور جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ سابقہ کتابوں پر ایمان لے کر آؤ، تو کیا اس سے مراد جو آج کے جو تھبے لگے ہوئے ہیں انجیلوں کے اور تورات کے، کیا اس سے مراد یہ کتابیں ہیں یا اصل مراد کیا ہے اس سے، تورات سے اور انجیل سے؟ کوئی بھی بھائی اس کو مختصراً جو ہے اپنے الفاظ میں بیان کر دیجیے. تورات چلے میں حامد بھائی بول رہے ہیں، ہاتھ کھڑا کیا، ٹھیک ہے وہ بولیں. جی حامد بھائی آپ بولیں. جی حامد قیوم بھائی پہلے آپ بات کریں. جی
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा सलाम। अच्छा, मेरा भी आज ही ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। पहले मैं भी ये समझता था कि ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट से जो कहा जाता है इसका मतलब होता है ओल्ड टेस्टामेंट तौरात है और न्यू टेस्टामेंट का मतलब अंजील है। आज मुझे पता चला कि जी जिस तरह हजरत मूसा इन किताबों में जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अक़वाल बयान किए जाते हैं उसे तौरात कहा जाता है, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जहां अक़वाल बयान किए जाते हैं उसे इंजील कहा जाता है। अच्छा, इसके अंदर दरमियान में उनके जो उलमा होंगे या उस जमाने के जो मुफस्सिर होंगे उन्होंने अपनी अपनी तफासीर और अपनी साथ एक्सप्लेनेशंस भी ऐड कर ली। अब ये बहुत मुश्किल हो जाता है इसको डिफरेंशिएट करना कि क्या चीज़ असल तौरात है और क्या इनके अहकामात है। लेकिन फिर भी अगर आप इनके मुताबिक, तफसीर के मुताबिक, अगर जो इस बंदे के पास थोड़ी सी बसीरत है तो वो देख सकता है कि जो असल अहकामात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मंसूब हैं और जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से हैं वो हूबहू तकरीबन वैसे ही हैं जो कि कुरान मजीद से, उनमें कोई तजाद आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। अब मुझे पता चला कि तौरात और इंजील कुरान मजीद किसको कहते हैं। अच्छा, मेरा हमें तो आपसे क्वेश्चन है थोड़ा सा इसमें। अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने नाजिल की तौरात और इंजील, तो क्या हम ये चीज समझे कि इसको समझने के लिए कि क्या तौरात और इंजील ऐसे ही है जैसे हमारे लिए हदीस है? क्योंकि इसमें कहा जाता है कि तौरात ये है जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अक़वाल हैं, तो हदीस हमारे यहाँ ऐसी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात। तो क्या हम इसको ऐसे रिलेट कर लें? असल में इसमें दोनों चीजें हैं। जो अक़वाल की बात आ रही है ना, अक़वाल का मतलब दो चीजें होती हैं। एक तो ये होता है कि नबी के पास वो चीज नाजिल हुई आसमान से और नबी ने उसको पेश किया, तो वो भी इसमें आ जाएगा। और नबी ने खुद कोई बात कही तो वो भी इसके अंदर आ जाएगी। तो इसमें जो बुनियादी तौर पर जो तौरात है जो, तो वो जब मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में वो कहता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा, तो वहां पर जो है मुफस्सिरीन ये कह रहे हैं कि वहां पर ये गुमान हो सकता है कि ये वो अल्फाज हैं जो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाए थे मूसा अलैहिस्सलाम पर, और उसको उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से जो है वो रिवायत कर दिया उसको। ज़ाहिर है इस पर फिर कोई रिसर्चर्स होंगे कि जो इसको मज़ीद फर्दर डिफरेंशिएट कर सकते होंगे कि भाई इसमें से ये जो है पार्ट लगता है कि ये आसमान से नाजिल हुआ है और फलाना पार्ट जो हो सकता है तो उनका पर्सनल जो है वो ठीक है। अच्छा, दूसरे यहाँ पर एक बड़ा अहम नुक्ता आया है किताब के हवाले से कि जो किताब उनको दी गई थी तो उन्होंने उस किताब को खो दिया। उन्होंने मतलब किताब की उन्होंने जो है किताब को संभालने की कोशिश की ही नहीं उन्होंने। हालांकि अगर आप देखें कि यहाँ पर ये आ रहा है कि बनी लादी को जो दी गई थी वो पत्थर की लोहों पर लिखी हुई थी, यानी पत्थर पे लिखी हुई किताब जो है वो नहीं संभाल सके ये लोग। तो इस कदर मतलब ये जो किताब से जो दूर हुए थे और उसकी जो अहमियत थी उससे दूर थे, जिसकी वजह से ये इन्होंने पूरी जिल्लत उठाई बनी इसराइल ने। ये हमने इसका नुक्ते को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, समझ लिया है। अब आते हैं मुहक्कमात की तरफ के। मुहक्कमात और मुतशाबिहात, दो तरह की आयात का तज़किरा आया है, तो इस पर मुख्तसरन अगर कोई भाई बात करें कि मुहक्कमात क्या चीज़ें हैं और मुतशाबिहात क्या चीज़ें हैं। मुहक्कमात तो वो हैं जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिए हैं। जैसे मेरे ही अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक है, जहाँ तक अल्लाह ताला जिन आयात में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों के से फरमा रहा है, जो हुक्म दे रहा है वो मुहक्कमात हैं। जो मुतशाबिहात हैं वो दूसरी आयात हैं जिसके मुतल्लक हमें उसके सही मानी जो कि दुनिया कायनात के मुतल्लक है या बनने के बाद के जो मामलात हैं उसके मुतल्लक है, जिसका हम सवर नहीं कर सकते, जो हमारी पैदाइश के पहले के मामलात हैं। तो ये जो है मुतशाबिहात है। ठीक, ये मैंने, अगर आप स्क्रीन देख रहे हैं तो स्क्रीन पे मैंने इसको हाईलाइट किया है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो मुहक्कमात के अंदर शामिल होती हैं। कोई भाई इसको पढ़ के अगर अपने अल्फाज में कहना चाहें तो कह सकते हैं। हामिद भाई, जो हामिद यूम भाई की बात थोड़ा सा पहले मैं उससे थोड़ा सा करके फिर इसकी बात करते हैं। जो आपने अक़वाल बात हो रही थी तो आपने बड़ा अच्छा बताया कि उसमें हदीस, उन्होंने कहा कि हम इसको हदीस तसव्वुर कर सकते हैं। तो आपने बताया कि उसमें दो तरह के अक़वाल हैं जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद उनके अक़वाल हैं और कुछ अल्लाह पाक की जो वही उनको आती थी और वो जो बताते थे। इसकी मिसाल हम हदीस कुदसी
جیسے ہم کہہ سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث قدسی ہوتی ہے وہ اللہ پاک کا ڈائریکٹ کلام ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ہمیں وہ بتاتے ہیں حدیث قدسی کے طور پہ. اور دوسرا جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ نارمل ان کی جو اقوال تھے حضرت موسیٰ کے اپنے طور پہ، وہ بھی اقوال ہی تصور ہوں. اس میں ابھی آپ نے ہائی لائٹ کیا جو محکمات میں آپ نے کہا کہ جو اللہ پاک ہم سے چاہتے ہیں، جو انسان کو جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور اس میں ہمارے جیسے ابھی آپ نے ہائی لائٹ کیا عقائد ہیں، عبادات ہیں، اخلاق ہیں، فرائض ہیں، امر و نہی کے احکامات ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں انسان سے، اور انہی کی بنیاد پہ ہمارا حساب تھا وہ ہونا ہے آخرت میں، اور اسی کی بنیاد پہ ہم دوزخ جنت کا فیصلہ ہوگا. یہ محکمات ہیں جو کہ کلیئر ہیں، پکی بات ہے، پختہ بات ہے، انڈرسٹینڈیبل ہے، اس میں کوئی شک شبہ یا ایسی کوئی بات نہیں جو ہماری شک شبہ تو متشابہات میں بھی نہیں ہے، لیکن ابھی وہ ہماری سمجھ میں کئی چیزیں نہیں آ سکتی. جیسے اللہ تعالیٰ کی کرسی کا جب ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے ہاتھ اور ان کا ہاتھ، تو یہ چیزیں ہم صرف تصور کر سکتے ہیں، وہ متشابہات. لیکن یہ جو کلیئر احکامات ہیں، جو اصل قرآن ہے یا قرآن کا وہ حصہ جو ڈائریکٹلی ہمارے ساتھ ریلیٹڈ ہے، وہ محکمات ہیں. جزاک اللہ خیر طارق بھائی. کوئی اور بھائی اس نقطے پر بات کرنا چاہیں، محکمات اور متشابہات والے نقطے پر؟ طارق بھائی نے بہت حد تک کلیئر کر دیا اس کو. کوئی اور بھائی اپنے الفاظ میں بیان کرنا چاہیں یا کوئی اس میں سے مزید کوئی بات سمجھنا چاہیں یا سمجھانا چاہیں؟ یعنی ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ دین کے جو بنیادی اصول ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں پر بھی بیان کیے ہیں ان کو بڑے محکم انداز میں، یعنی کہ بالکل پکے پختہ صاف صریح الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا ہے. جیسے عقیدہ ہمارا کیا ہونا چاہیے، اللہ رب کریم نے واضح طور پہ بالکل بیان کیا اس چیز کو کہ اللہ ہے، ہر چیز اللہ نے جو تخلیق کی ہے، ہر چیز کا مالک اور خالق اللہ ہے، ہر چیز کو رزق دینے والا اللہ ہے، ہر چیز کو زندہ کرنے والا اللہ ہے، ہر چیز کو موت دینے والا اللہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات تشکیل دینے کے بعد، تخلیق کرنے کے بعد کہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے الگ نہیں ہو گئے ہیں، بلکہ اس کا مکمل کنٹرول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. عقیدہ بن گیا نا یہ. اسی طرح یہ عقیدہ کہ بھئی موت جب آئے گی انسان کو تو اس کے بعد ایک اور زندگی میں وہ داخل ہو جائے گا، اور پھر اس کو اس جو دنیا کی زندگی ہے اس میں جو بھی اعمال اس نے کیے ہوں گے، نیک اعمال کیے ہوں، برے اعمال کیے ہوں اس نے، تو یہ جو ہے اس کو اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا. یہ ایک اور عقیدہ ہو گیا. ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ بندوں کو چوز کیا ہے دنیا کے اندر، اور ان کو اپنا پیغام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا. ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں دی، ان میں سے لوگوں کو ان کو صحائف دی اللہ تعالیٰ نے، ان کے اوپر فرشتے بھیجے، اور ان لوگوں نے پھر دنیا کو جو ہے راستہ دکھایا. یہ ایک اور ایمان ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے ایسے مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں اور دیگر مخلوقات ہیں جو اللہ کے حکم کے اوپر کام کرتی ہیں. یہ ایک اور ہمارا عقیدہ ہے. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتاب نازل کی، قرآن حکیم کو نازل کیا. تو عقیدے جہاں جہاں بھی عقیدے کی بات آئے گی اس میں کوئی اشتباہ والی بات نہیں ہے، ایک عام آدمی بھی اس کو پڑھے گا تو سمجھ جائے گا. اسی طرح جب عبادات کی بات آتی ہے، نماز کی بات آتی ہے، زکوٰۃ کی بات آتی ہے، تو واضح حکم دیے جاتے ہیں. اس کے لیے ڈسکرپشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیان کی ہے. اسی طرح اخلاق اور فرائض کی بات آتی ہے کہ اخلاق ہمارے کیسے ہونے چاہیے، کون کون سے کام ہمیں، ہماری سیرت کیسی ہونی چاہیے، ہمارا کریکٹر کیا ہونا چاہیے، یا ہمارے اوپر اوبلیگیشنز کیا ہیں، جس میں والدین کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، سوسائٹی کے لیے، پوری جو انسانیت ہے اس کے لیے، یہاں تک کہ جانوروں تک کے لیے کیا کیا ہمارے اوپر ذمہ داریاں بنتی ہیں. تو جہاں جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے، یعنی جو ہماری زندگی سے ریلیونٹ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ رب کریم نے قرآن میں جہاں بھی بیان فرمائی ہیں ان کو بڑے واضح، صاف اور آسان الفاظ کے اندر بیان فرمایا ہے، اور اس کو کوئی بھی آدمی پڑھ کر آسانی سے سمجھ سکتا ہے. جو متشابہات ہیں جس کا طارق بھائی نے تذکرہ کیا کہ اب اللہ کے عرش کیسا ہے، کہاں پر ہے، اللہ کی کرسی جو ہے وہ کیسی ہے، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہاں اور کس طرح سے ہیں، اللہ تعالیٰ اللہ کی جنت کہاں پہ ہوگی، جہنم کہاں پہ ہوگی، میدان حشر جو ہے وہ کہاں پر منعقد ہوگا. یہ وہ چیزیں ہیں جس پر ایمان کی بنیاد نہیں ہے. مطلب اگر آپ کو یہ نہ بھی پتہ چلے کہ اللہ کا عرش کہاں پر ہے تو اس سے ایمان پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ یا آپ کو یہ پتہ نہ چلے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی جنت کہاں پہ بنائیں گے اللہ تعالیٰ، یا جہنم کہاں پہ بنائیں گے اللہ تعالیٰ، تو اس سے ہمارے ایمان پہ کیا فرق پڑتا ہے؟
یا حروف مقطعات اگر ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ الف لام میم کاف ہا یا عین صاد ان کا کیا مطلب ہے تو ہمارے ایمان پہ کیا فرق پڑ رہا ہے اس سے؟ بنیادی زندگی پر انفرادی ہو یا اجتماعی اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے جو متشابہات ہیں. تو یہ بات ہم نے سمجھ لی کہ متشابہات اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور متشابہات کے بارے میں رب کریم نے واضح طور پر یہ بیان فرمایا کہ جن لوگوں کے دلوں میں تیڑ ہے وہ فتنے کی تلاش میں متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. اب آپ دیکھیں جتنے لوگ اس طرح کے ڈسکشن آپ کو کرتے ہوئے ملیں گے نا تو وہ بنیادی ایمان ان کا بہت ہی کمزور ہوگا، ان کی بنیادی عبادات کمزور، کیریکٹر بھی لوز ہوگا ان کا بہت زیادہ، اگر آپ کو اندازہ ہو. یہ ضرور ہے کہ کچھ لوگ ریسرچر بھی ہوں گے اور کچھ لوگ جو ہے اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہوں گے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بھی منع نہیں کیا اور دین بھی اس کو منع نہیں کرتا، لیکن اس کو پبلک میں لا کے بحث کے موضوعات بنانا اور اس کی بنا پہ گروہ بندی جو ہے وہ کرنا، یہ چیزیں جو ہے دین اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا ہے. ساتویں چیز جو ہم نے پڑھی وہ متشابہات کے حوالے سے جو ہے ہم نے جو ہے اس کا مطالعہ کیا ہے آج، کہ متشابہات اگر کوئی چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی عقل کل ہیں کہ ہر بات ہمیں سمجھ میں ہی آنی چاہیے. ظاہر ہے کہ آج سے 100 سال پہلے کے انسان کو جو ہے یہ بات سمجھ میں آنا کہ ڈی این اے کیا چیز ہوتی ہے تو شاید یہ ممکن نہیں تھا اس کے لیے، یا 200 سال پہلے کے انسان کو اگر آپ یہ کہتے کہ یار انسان جہازوں میں بیٹھ کے ہواؤں میں اڑیں گے اور چاند پہ جائیں گے اور یہ کریں گے تو وہ شاید پاگل سمجھتا دوسروں کو کہ یار تو دیوانے ہو گئے بالکل ہی. تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو متشابہات ہیں وہ ہماری عقل کے اندر آ بھی رہی ہوں اور یہ چھوٹا سا دماغ ہے اس کے اندر پوری کائنات کے جو راز ہیں وہ سما بھی سکیں. تو اس لیے اگر وہ بات آج سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے کل سمجھ میں آ جائے، ہو سکتا ہے سمجھ میں ہی نہ آئے. تو نہ سمجھ میں آنے سے ہمارے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اسی یہیں پہ ہم جو ہے نا آج کے اپنے اس اسٹڈی سرکل کا اختتام کریں گے اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ آج ہم نے پڑھا ہے قرآن عظیم الشان سے، اس میں ہم سے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں اور اسے ہمارے ذہن سے محو بھی فرما دیں، اور جو درست بات ہم نے سمجھی ہے آج اللہ رب کریم اسے ہمیں یاد رکھنے والا، اس پر عمل کرنے والا، اس کو پھیلانے والا، اس کے مطابق اپنی اور دنیا کی تعمیر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں بنا دیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں آج دعا کے لیے درخواست کروں گا رفیق بھائی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. یا رب کریم ہم سب کو قرآن کی فہم اور سمجھ بوجھ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. یا العالمین. اور قرآن کے احکامات پہ ہمیں چلنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. یا اللہ قرآن کے ساتھ استقامت نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. یا العالمین جو اس وقت دنیا کے حالات ہیں، یہ جو وبا ہم پہ مسلط ہو گئی ہے، یا اللہ یہ ہمارے یہ مال کا نتیجہ ہے. یا اللہ ہم سے درگزر فرما، آمین. ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ فرما آمین. اور ہمیں اس سے نجات عطا فرما. آمین یا رب العالمین. جو لوگ اس وبا میں مبتلا ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. حاجب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. یا العالمین سب مسلمانوں کو اس وبا سے محفوظ فرما. آمین یا رب العالمین. یا العالمین جن لوگوں کے اس وبا کی وجہ سے روزگار متاثر ہوئے ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے
उनको रिज़्क़ करीम अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। या अल्लाह जो मुसलमान इस वक्त कुफार के ख़िलाफ़ बरसरे पिकार हैं, या अल्लाह उनको कामयाबी अता फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। उनकी मदद फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। या अल्लाह तेरी मदद के बगैर कोई फतह नुसरत हासिल नहीं हो सकती। इस तरह तू पहले मुसलमानों की मदद फरमाता रहा है, या अल्लाह मुसलमानों की मदद फरमा। आमीन कश्मीर के मुसलमानों की मदद फरमा, आमीन फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। या आलमीन हम पे रहम फरमा, आमीन हमारे गुनाह माफ़ फरमा। आमीन या बारी ताला जो जिनके माँ बाप फौत हो चुके हैं, या अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। उनकी मंजिलें आसान फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। और जिनके हयात हैं, या अल्लाह उनको सेहत अता फरमा, उनका साया उन पर हमेशा कायम रख। आमीन या रब्बल आलमीन। या अल्लाह हमारे बच्चों को, हमारी औलाद को नेक और सालिहा बना। आमीन जो लोग अपनी औलाद के मामलात में परेशान हैं, उनकी परेशानियां दूर फरमा। आमीन या रब्बल जो आलमीन। अपने बच्चों के रिश्ते की वजह से सोच रहे हैं, या अल्लाह उनको बेहतरीन और साले रिश्ते अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। या बारी ताला जो लोग बे औलाद हैं, उनको नेक और साले औलाद अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। या अल्लाह हमें माफ़ फरमा। आमीन सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़ि मुहम्मद। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर रफ़ीक भाई।